بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اصغر کون سا ہے؟ شرک اکبر کون سا ہے؟ بعض ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ شرک بڑا گناہ ہے، شرک خطرناک گناہ ہے، شرک سے بچو، شرک نہ کرو، لیکن ہمیں کبھی بتایا نہیں کہ آخر یہ شرک ہے کیا بلا۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیں، کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے اہم معلومات شرک کو سمجھنا ہے۔ شرک ہی وہ سنگین، خطرناک، بھیانک اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کروا کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ گناہ جس پر فوت ہونے والے کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا وہ شرک ہے۔ اس کے برعکس اگر گناہوں سے زمین بھی بھر دی جائے تو برود قیامت معاف ہو سکتے ہیں اگر ان میں شرک نہیں ہوگا۔ جس طرح حدیث قدسی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھے اس حال میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں بھی اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ اللہ اکبر، یعنی تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر اس میں شرک نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، یہ ہی وجہ ہے کہ ابلیس جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دشمن ہے، اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو شرک میں مبتلا کرے تاکہ لوگ دوزخ میں اس کے ساتھی بن جائیں۔ اس لیے کائنات کے رب العالمین نے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی دعوت کیا رکھی؟ توحید رکھی۔ جس طرح کہ فرمایا سورۃ نحل آیت نمبر غالباً 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اس کی سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس چیز سے بچ جاؤ، طاغوت ہر اس کی جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی، اس سے بچو۔ آئیے مختصر شرک کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرک، یاد رکھیے، توحید کی ضد ہے۔ شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادات، حقوق و اختیارات میں کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک یعنی حصہ دار یا ہمسر یا برابری والا سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شمار کرنا یا شامل کرنا، یا غیر اللہ کی تعظیم و عزت اس طرح کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، یا کسی غیر اللہ کی محبت میں غلو کیا جائے، یا کسی غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرنا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات، صفات، عبادات، حقوق و اختیارات، ربوبیت و الوہیت میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرک کی دو قسمیں، شرک اصغر اور شرک اکبر یا شرک خفی جسے کہتے ہیں۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے اپنی ذات عالی کے لیے خاص کی ہیں، انسان کسی اور ہستی کو بھی یہ سارے اختیارات جو ہے، عبادات، یہ اس کا مستحق سمجھے۔ مثلا دعا ہے، دعا کرتے وقت کسی اور کو شریک ٹھہرانا یا غیر اللہ سے دعا کرنا۔ اسی طرح، کیونکہ یاد رکھیں کہ دعا کسی کو دور سے پکارنا یہ دعا ہے، ٹھیک ہے بھائیو، ایک عبادت ہے، اور یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کی پکار کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 186 ہے، اے پیغمبر، اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں کہاں رہتا ہوں، تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کے اتنا قریب ہوں کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور بس سنتا ہوں نہیں بلکہ جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، غیر اللہ کے لیے ذبح یا نذر و نیاز کرنا
پیارے بھائیوں اسی طرح 11ویں شریف اور جس طرح آج کل لوگ مزاروں درباروں اور خانقاہوں میں جو مدفون ہیں ان میں دفن ہیں، ان کے نام پر جو ہیں وہ کیا نظر و نیاز کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، حاجت یا بلا ٹلنے یا مصیبت دور کرنے کے لیے ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ سب شرک میں آتا ہے۔ جبکہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ فوت شدہ اللہ کے پہنچے ہوئے نیک بندے، ہم تو گناہگار سیاہکار ہیں، ہم اپنی گزارشات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور باتیں کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، یہ بات میرے بھائیوں بالکل ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے ہر شخص کے اس کے جو شارک ہے اس کے بھی نزدیک ہے۔ اسی طرح کسی کا نام پیراں دتا رکھ دیا، وہ کسی بیچارے نے مزار پر جا کر منت مانی اور اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد لکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ اب اس کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ نام جو ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ پیراں دیتا، یہ پیراں دینا۔ اسی طرح اپنا نام عبد النبی یعنی نبی کا بندہ رکھنا، اسی طرح عبد الرسول رسول کا بندہ رکھنا، اسی طرح بندے علی، یہ تمام میرے بھائیو شرک ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنا نام، جنہوں نے بھی ایسے نام رکھے ہوئے ہیں، اپنے نام فوراً تبدیل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ سورۃ شورى آیت نمبر 11 اور 25واں پارہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے ہر جگہ۔ کسی کو اللہ کا جز یا نور سمجھنا، جیسے ہمارے بھائی جہالت کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ سورۃ توبہ میں یہ بات موجود ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی کیا کہتے تھے؟ صحیح کہتے تھے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بنا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں کیا فرمایا؟ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ پیارے بھائی یہ بھی شرک ہے کہ فلاں بزرگ ولی زندہ یا فوت شدہ علم غیب جانتا ہے، یا فلاں نجومی غیب جانتا ہے، اس لیے نجومی کے پاس جو جاتا ہے اس کی 40 دن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح لوگوں کی قسمتیں بتانا کہ تمہارا ویزا کب آئے گا، اور اسی قسم کے وہ یہ فراڈی، یہ سب فراڈ ہے بھائیوں۔ اسی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب اور حاضر و نادر اور نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، یہ سب شرک اکبر ہے۔ پیارے بھائیو یاد رکھے، اس مختصر یعنی کہ نشست میں اس کو بیان کرنا محال ہے، مشکل ہے، لیکن جو باتیں بیان ہوئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو آخری بات، آپ نے اب جو کچھ سنا اس پر 1000 بار سوچیں، قرآن کریم کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں، اور یہ علماء اور ہر شخص کا ولین فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت کو اس شرک کے خطرہ سے آگاہ کریں۔ یقیناً دنیا میں سب سے بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے۔ جب ہم دنیا میں دیکھیں نا اپنے گھر والوں کو آگ میں جلتا نہیں دے سکتے، تو پھر آخرت کے جو ہے حوالے سے غفلت کیوں ہے؟ میرا کام تھا بات پہنچا دینی۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔